السلام علیکم، میرا نام ساجد نواز ہے اور آپ کو ساجد میڈیکل لیب کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو ماہ رمضان کی خوشیاں مبارک ہوں اور یہ آپ بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ خوشیاں اور برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے الائزہ۔ الائزہ ایک شارٹ فارم ہے، اس کا جو کمپلیٹ نام ہے وہ ہے انزائم لنکڈ امینو ساربینٹ ایسڈ۔ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم اگلوٹینیشن کو چیک کرتے ہیں مگر مختلف انزائمز کی مدد سے۔ یہاں پر بھی ہم اینٹیجن یا اینٹی باڈیز کو چیک کریں گے لیکن انزائم کی مدد سے۔ اب انزائم کو ہم مختلف جگہ پہ سبسٹریٹس بھی کہیں گے، مختلف جہاں پہ ان کے مختلف نیم ہوں گے میں وہاں پہ ان کی ڈیٹیل بھی کرتا جاؤں گا۔ الائزہ کے اندر کیا ہے کہ امینو ساربینٹ انزائم لنکڈ امینو ساربینٹ ایسڈ اس طریقہ کار میں اینٹیجن یا اینٹی باڈیز کو مختلف انزائم کی مدد سے شناخت کرتے ہیں۔ اب اس کے تین طریقہ کار ہیں، ایک ہے ڈبل اینٹی باڈی میتھڈ، انڈائریکٹ الائزہ میتھڈ اور کمپیٹیٹیو میتھڈ۔ ہم دو کو ایکسپلین کریں گے یہاں پہ۔ جو فرسٹ آف آل ہے وہ ہے ڈبل اینٹی باڈی میتھڈ۔ ڈبل اینٹی باڈی میتھڈ، اس کے اندر ہم اینٹیجن کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کا جو پرنسپل ہوتا ہے، اس کے اندر طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس طریقہ کار کے اندر سالڈ فیز ہوتی ہے، اس کے اندر اینٹی باڈیز جو موجود اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ نامعلوم اینٹی باڈیز والے محلول یعنی سیرم کو ملایا جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہمیشہ اگلوٹینیشن کے لیے ہمارے پاس دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور دوسری ہمیں ڈیٹیکٹ۔ اگر ہمیں اینٹیجن معلوم ہے تو ہم اینٹی باڈی معلوم کر سکتے ہیں، اگر اینٹی باڈی معلوم ہے تو اینٹیجن ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے اینٹیجن ڈیٹیکشن، تو یہاں پہ ہمیں اینٹی باڈی معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سالڈ فیز میں موجود اینٹی باڈیز کے ساتھ نامعلوم اینٹیجن والے محلول ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پیشنٹ کا سیرم ہوتا ہے، کو ملایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اب وہ کیا بنے گا، ایک کمپلیکس بن جائے گا، اینٹی باڈی اور اینٹی جن کمپلیکس۔ اس کو اب ہم کیا کریں گے، واش کریں گے۔ واش کرنے کے بعد ہمیں یہ واش کرنے کے بعد ایک دوبارہ کیا بنے گا، انزائم لیبلڈ اینٹی باڈی کا کمپلیکس بن جاتا ہے۔ اس کو ہم پھر دوبارہ واش کریں گے۔ واش کرنے کے بعد انزائم کی کارکردگی یا موجودگی کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہم کیا کریں گے، ایک سبسٹریٹ ڈالتے ہیں جو اس کو موجودگی کو چیک کرنے میں ہمیں مدد دیتا ہے۔ اب ہم سبسٹریٹ کیوں ڈالیں گے یہ بھی میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا جب ہم ڈبل اینٹی باڈی میتھڈ اور انڈائریکٹ الائزہ میتھڈ کو کیا کریں گے، ان کا آپس میں موازنہ کریں گے، کمپیریزن کریں گے۔ اب چلتے ہیں انڈائریکٹ الائزہ میتھڈ۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے اینٹی باڈیز کو معلوم کرنا ہوتا ہے، ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ پہلے میں ہم اینٹیجن کو معلوم کر دیتے ہیں، اب انڈائریکٹ کے اندر ہم اینٹی باڈیز میتھڈ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ مخصوص اینٹیجن جسے ہم سالڈ فیز جیسے اوپر تھا یا ویل میں لگایا جاتا ہے، مخصوص اینٹیجن۔ صاف ظاہر ہے ہمیں یہاں پہ اینٹیجن معلوم ہوگی کیونکہ ہم نے اینٹی باڈی کو معلوم کر رہے ہیں۔ مریض کے سیرم میں موجود متعلقہ اینٹی باڈیز اینٹیجن کے ساتھ عمل کرتی ہیں اور اینٹیجن اینٹی باڈی کمپلیکس بنتا ہے۔ ٹیسٹ ویل کو واش کرتے ہیں۔ اب ہم اس جو ویل ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں، واش۔ اگر آپ نے کبھی مینول الائزہ لگایا تو اس میں چھوٹے چھوٹے کپ شیپ ویل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو واش کرتے ہیں۔ پھر جب ہم واش کریں گے تو اس میں کیا بنے گا، انزائم لیبلڈ اینٹی باڈی امینوگلوبولن بنتا ہے اور مخصوص وقت گزرنے کے بعد ہم دوبارہ جب اس کو واش کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم انزائم کی کارکردگی کو سبسٹریٹ کی مدد سے معلوم کریں گے۔ سبسٹریٹ ایک ڈیلیوشن ہوتی ہے کی مدد سے معلوم کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم اینٹی ایچ سی وی کا ٹیسٹ کرتے ہیں، جبکہ اوپر والا ہے اس میں ہم ایچ بی ایس اے جی کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم ایک سائڈ کے اوپر ڈبل اینٹی باڈی میتھڈ اور دوسری سائڈ پہ انڈائریکٹ الائزہ میتھڈ کو دیکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب ہم لیفٹ سائڈ پہ ڈبل اینٹی باڈی میتھڈ کو رکھتے ہیں اور رائٹ سائڈ پہ انڈائریکٹ الائزہ میتھڈ کو۔ اب ہم پہلے سٹیپ پہ آتے ہیں، اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اینٹیجن کی ڈبل اینٹی باڈیز کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اینٹیجن کی ڈیٹیکشن کرنی ہے، کیونکہ وہ اینٹی باڈی میتھڈ ہے تو ڈیٹیکشن کس کی ہوگی، اینٹیجن کی۔ اور انڈائریکٹ کے اندر ہم اینٹی باڈیز کی ڈیٹیکشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فیز اس کپ کے اندر۔ وہ جو کپ ہوں گے ان کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہونا چاہیے، صاف ظاہر ہے جب ہم اینٹیجن کی ڈیٹیکشن کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اینٹی باڈیز ہونی چاہیے، جبکہ انڈائریکٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا، اینٹی باڈیز ہوں گے، اینٹیجنز ہوں گے۔ نیکسٹ سٹیپ پہ آئیں گے، جب ہم یہ آپس میں ریاکشن کریں گے تو ڈبل اینٹی باڈی میتھڈ کے اندر اینٹی باڈی اینٹیجن
کمپلیکس بنے گا، جبکہ انڈائریکٹ علیحدہ میتھڈ کے اندر اینٹیجن اینٹی باڈی کمپلیکس بنے گا۔ اب ہم ان دونوں کو واش کریں گے تو یہاں پہ ایک اور کمپلیکس جو ہے لیبلڈ بننا چاہیے، جس کے اندر ہم یہ ڈالتے ہیں، کیا ڈالتے ہیں، انزائم لیبلڈ اینٹی باڈیز، اور دوسرے کے اندر انزائم لیبلڈ اینٹی امیونوگلوبولن ڈالیں گے، اور یہاں پہ بھی ایک کمپلیکس بنے گا اینٹی باڈی اینٹیجن اینٹی باڈی انزائم۔ آگے اے بی کا مطلب اینٹی باڈی اور ای کا مطلب ہے انزائم، بات سمجھ آ گئی۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ اینٹیجن اینٹی باڈی اور کمپلیکس کے ساتھ اور کیا بنے گا، اینٹی اینٹیجن، آگے ای ہے تو انزائم، ای جو ہے وہ انزائم کو۔ اس کے بعد ہم دونوں کے اندر انزائم کو معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، سبسٹریٹ یوز کرتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، یہ بھی ایک محلول ہوتا ہے۔ اب سبسٹریٹ ڈالنے کے بعد ان کے اندر کلر ڈیولپ ہوتا ہے، اس کلر کی شدت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعداد یا اس جو بیماری ہے یا جس کا ہم علاحدہ کر رہے ہیں اس کی شدت کتنی ہے۔ تو یہ ہو گیا اس طرح۔ اب کلینکل اپلیکیشن دیکھا جائے تو علاحدہ کو کسی بھی اینٹیجن یا اینٹی باڈی کی موجودگی کو چیک کرنے کے استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے لیبارٹریز کے اندر جو زیادہ ڈیولپ نہیں ہے اینٹیجن اینٹی باڈیز کو جو ہم چیک کرنے کے لیے کس ٹیسٹوں کے لیے ہیپاٹائٹس بی یا ہیپاٹائٹس سی کے علاحدہ کے طور پر یوز کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ ٹیومر مارکر کے لیے بھی پہلے دور میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن آج کل تو مینول جدید آٹومیٹک مشینیں آ گئی ہیں، مینول کام ختم ہوتا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں اب ختم، یہ جو طریقہ کار ہے یہ مینول طریقہ کار ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب ایک اور ٹیسٹ ہے ٹیوبرکولین ٹیسٹ۔ آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ ٹیسٹ ٹی بی کی تشخیص کے لیے کرتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ایک خاص قسم کا اینٹیجن ہوتا ہے پی پی ڈی۔ پی پی ڈی کس چیز کا ایبریویشن، پیوریفائڈ پروٹین ڈیریویٹیوز، ٹھیک ہے، خاص قسم کا اینٹیجن ہے جو پی پی ڈی کی صورت میں جسم میں داخل کرتے ہیں۔ عام طور پر پی پی ڈی جو ہوتی ہے، یہ جو اینٹیجن ہوتا ہے، اس کے 5 یونٹ لگائے جاتے ہیں۔ یہ پی پی ڈی انجیکشن کی صورت میں جلد کے زیر جلد یا جلد میں داخل کی جاتی ہے، اور جب جلد میں داخل کرتے ہیں تو اس کے بعد متاثرہ جگہ یعنی کہ جس جگہ پر لگائی جاتی ہے تو اس کے ارد گرد سرخی یا سوزش ہو جاتی ہے۔ اس سرخی یا سوزش جو ہے پی پی ڈی اینٹیجن کے خلاف انسانی جسم کے مدافعتی رد عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ جو سرخی ہے، اگر جسم کے اندر مدافعت ہوگی تو وہ اس کے خلاف کیا کرے گی، رد عمل ظاہر کرے گی۔ متاثرہ جگہ پر پیدا ہونے والی سرخی یا وہ جو سوزش ہے اس کا محیط معلوم کرتے ہیں، کیا جاتا ہے، یا اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور اس کے پازیٹیو یا نیگیٹو ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اب ہم نے جہاں پہ وہ پی پی ڈی لگائی تھی، یہ 5 یونٹ، اگر وہ جگہ سرخ ہو گئی ہے یا وہاں پہ سوزش ہو گئی ہے تو وہ وہاں پہ ہم اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو دیتے ہیں۔ اگر سرخ نہیں ہوئی تو نیگیٹو، اگر سرخ ہو گئی ہے تو پازیٹیو۔ پھر ہم اس کا دائرہ چیک کرتے ہیں، اگر اس دائرے کی شدت زیادہ ہے تو وہ اس کی شدت بھی بتاتے ہیں کہ اس کی شدت تیز ہے، پی پی ڈی ٹیسٹ کا ریئیکشن جو ہے وہ تیز ہے۔ اب ٹیسٹ کا مثبت ہونا ٹی بی سے سابقہ انفیکشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کو ٹی بی رہی ہوگی، موجودہ ٹی بی نہیں ہے، اس کو ٹی بی ہوئی ہوگی، یعنی انفیکشن ہونے کے 4 سے 6 ہفتے کے بعد یہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے۔ اگر آپ کو ابھی ٹی بی ہوئی ہے تو یہ اس وقت آپ کو نہیں بتائے گا، یعنی کہ مہینہ گزرنے، مہینہ 1.5 مہینے کے بعد یہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے۔ اگر کسی نے بی سی جی ویکسین جو یہ یعنی کہ ہیپاٹائٹس کی ہے، ہیپاٹائٹس کہتا ہوں، وہ ٹی بی کی ہے بی سی جی ویکسین، اگر آپ نے وہ لگائی ہے، اگر ٹیسٹ تب بھی رزلٹ پازیٹیو آتا ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ کتنا تک پازیٹیو آتا ہے، 5 سے 10 ملی میٹر تک پازیٹیو آتا ہے، تو تب یہ نیگیٹو ہوگا۔ اگر رزلٹ 15 یا اس سے زیادہ آئے گا تب ہم کہیں گے یہ رزلٹ ٹی بی کا کیا ہے، پازیٹیو ہے۔ اگر اس نے بی سی جی بھی لگوائی ہوئی ہے، اگر تب بھی 15 یا اس سے زیادہ ہے تو تب بھی یہ اس کے اندر پازیٹیو ہے کہ یہ مریض کو انفیکشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ اچھا، ایک دو چیزیں میرے ذہن میں آئی ہیں سننے میں، کچھ لوگوں نے مجھے میسج کیا تھا، ان ویٹرو اور ان وائیوو میں کیا فرق ہے، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ لیبارٹری کے اندر ہونے والے تمام ٹیسٹ ان ویٹرو کہلاتے ہیں، تمام ٹیسٹوں کو ان ویٹرو کہتے ہیں۔ وہ تمام ٹیسٹ جو لیب کے اندر ہوتے ہیں ان کو ہم ان ویٹرو کہتے ہیں، اور وہ تمام ریئیکشنز جو انسانی جسم کے اندر ہوتے ہیں ان کو ان وائیوو۔ اب آپ کہیں گے جسم میں ریئیکشن ہوتے ہیں اور لیب کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ریئیکشن ہمیشہ کسی بھی لیب کے اندر ہم
ریئیکشن ہی ہوتے ہیں. دراصل ریئیکشن جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ریئیکشن ہی ہوتا ہے. جیسے ہم گلوکوز کا کرتے ہیں تو وہ ایک ریئیکشن ہی ہو رہا ہوتا ہے جو مختلف ٹائم کے بعد کلر ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. وہ ہم جو اسکریننگ کرتے ہیں وہ ریئیکشن ہی ہوتے ہیں. لیکن آپ کو عموماً طور پہ سمجھانے کے لیے کہ لیب کے اندر کیے جانے والے تمام ٹیسٹ جسم سے باہر جو بھی ریئیکشن ہوگا، جو بھی ہم کسی اپنے ہاتھ سے پرفارم کریں گے تو ہم اس کو ان وٹرو کہہ سکتے ہیں. اور جو ریئیکشن آٹومیٹیکلی بائی نیچر انسانی جسم کے اندر ہوتے ہیں ہم ان کو ان وائیو کہتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے میسیجز کر سکتے ہیں، کومنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نوٹس کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے آگاہ کر سکتے ہیں. اب میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک نیا طریقہ سجیسٹ کیا ہے. اگر آپ کا کہیں پہ آپ کے جو کومنٹس ہیں وہ میں آپ کو لائیو شو کیا کروں گا، آپ لوگوں کو تمام لوگوں کو لائیو دکھایا کروں گا. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے کویسچننگ کرتے ہیں کہ سر آپ ہمارے کویسچن کا جواب نہیں دیتے. تو لہٰذا پہلے ہم کیا کریں گے، ہم پہلے لیکچر ہوا کرے گا. آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک دو کویسچن جو آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، بلکہ میں آپ کو وہ کویسچن بھی شو کیا کروں گا جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہوں گے. اور جو آپ لوگوں کے کومنٹس ہوتے ہیں میں باقاعدہ آپ لوگوں کے نام ان میں شامل کیا کروں گا تاکہ آپ لوگوں کا بھی انٹرسٹ بڑھے، تاکہ آپ لوگوں کے بارے میں بھی لوگ جانیں کہ آپ بھی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی بھی کچھ آگاہی ہو. آپ لوگ بھی تاکہ اس میں حصہ لیں، اس لیکچرز کے اندر حصہ لیں، تاکہ آپ لوگ بھی ہم پر انٹرسٹ شو کریں. اگر آپ کو سمجھ آ رہے ہیں تو آپ کائنڈلی اپنے ویوز دیں. مزید اچھا کرنے کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو آپ وہ بھی مجھے ضرور بتایا کریں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا. آپ سے پہلے کی طرح ریکویسٹ کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئرز کریں فرینڈ کے ساتھ، جیسا کہ فیس بک پیجز ہیں، آپ کے مختلف گروپس ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی اس چیز کا اجر ملے. اور ماہ رمضان ہے جیسا کہ آج کل کے دنوں میں، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ رحمتوں سے فائدہ اٹھا پائیں. ہو سکتا ہے کہ اگلے ماہ رمضان ہمارے حصے میں آتا ہے یا نہیں آتا. تو نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ.